سامعین محترم، یہ آیت گزشتہ 5 عقلی دلائل کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ہر جاندار کا روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے، یہ پیچھے دلیل گزری ہے۔ ہر جاندار کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمام مصائب اور مشکلات وہی آسان کرتا ہے۔ انسانی حواس اور طاقتیں اسی کے قبضے میں ہیں۔ آنکھ، کان، زبان، دل، ناک، یہ حواس ہے نا، حواس خمسہ، یہ سب کس کے قبضے میں ہے؟ وہ جب چاہے تو پیدا ہی ایسا کر دے کہ آنکھ کے بغیر ہو، کانوں کے بغیر ہو، زبان کے بغیر ہو، پاؤں کے بغیر ہو، ہاتھوں کے بغیر ہو، دماغ کے بغیر ہو، دل کے بغیر ہو۔ اس کی مرضی ہے، اسی کے قبضے میں ہے، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ زمین و آسمان اور بحر و بر کا کلی اور تفصیلی علم بھی اسی کے پاس ہے، اور بحر و بر کے شدائد، مصیبتیں، تکلیفیں جو بھی آتی ہیں ان کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر میرے پیغمبر آپ سے ذرا پوچھئے نا، اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں ما لا ينفعنا، کیا کہا ہے؟ جو ہمیں نہ تو نفع دے سکتے ہیں ولا یضرنا، اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، جن کے قبضے میں ہمارا نفع بھی نہیں ہے اور ہمارا نقصان بھی نہیں ہے۔ بھائی اس سے بھی واضح کوئی آیت ہے؟ اس سے واضح بھی اللہ کا کوئی حکم ہے؟ قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے نا، اندعو، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ من دون اللہ میں کون کون شامل ہے؟ کیا پتھر شامل ہے؟ صرف پتھر شامل ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جی اس سے مراد بت ہیں، بت وہ جو نا مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور بت کس سے بناتے ہیں جی؟ پتھر سے بناتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندو، اگر پتھروں کی پوجا کرنی ہوتی تو کوئی بھی پتھر اٹھاتے اس کے سامنے جھک جاتے، اس کے اوپر تصویر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مورتی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ شکل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آنکھ، ناک، کان اور اس کا سورا پورا مجسمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بھی پتھر کو اٹھاتے اس کے سامنے جھک جاتے۔ ہاں جی صفدر صاحب، تصویر بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ جی کس کی بناتے ہیں؟ بزرگوں کی بناتے ہیں نا، اللہ والوں کی، کسی بدماش کی بھی بنائی ہے؟ کوئی بدبخت انسان ہو، بڑا نافرمان ہو، انہیں بھی، ان کے نزدیک بھی، جسے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہاں جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے نا، باوجود اس کے کہ مشرک تھے، اس کے باوجود ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، اس میں حلال پیسہ لگانا ہے، حرام کا نہیں لگانا۔ اور یہ جو حتیم رہ نہیں گیا بیت اللہ کے ساتھ، کیا ہے؟ چھوٹی سی دیوار ہے، وہ بھی اصل میں بیت اللہ کے اندر ہی شامل ہے، یاد رکھو، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ بیت اللہ کا، اگر آپ کو وہاں نماز پڑھنے کی جگہ مل گئی نا تو یوں ہی یقین کر لو کہ میں نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے وہ باہر رہ گیا ہے، اور ان کے پاس حلال مال اتنا جمع ہوا کہ اس سے وہ صرف جو تعمیر ہے وہی کر سکے، اور اضافی جگہ رہ گئی، انہوں نے وہاں چھوٹی سی دیوار پہ بھائی یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جب فتح مکہ ہوا نا تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں، عائشہ اگر تیری قوم کا اسلام کا زمانہ قریب نہ ہوتا نا، یعنی نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو میرا دل تھا کہ میں اس کو پرانی اسی اپنے بابا ابراہیم کی تعمیر پر اس کو لے آتا، لیکن تیری قوم چونکہ ابھی کیا آئی ہے، اسلام لائی ہے، اور ان
کو اپنے باپ دادا نے چونکہ ان کی تعمیر کیا ہے اس لیے میں اس کو اسی پر برقرار، اور اللہ کے تکوینی معاملہ بھی تھا، اللہ نے اس کو برقرار رکھوانا تھا کہ میرے اور آپ جیسا غریب آدمی تو بیت اللہ کے اندر وہاں ہمیں داخل نہیں ہونے دیا جانا تھا، تو اللہ نے کہا چلو میں تمہارے لیے یہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھو وہ کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود، اللہ کے باغی اور نافرمان ہونے کے باوجود بھی کیا اعلان کر رہے ہیں کہ حلال مال اکٹھا کرو، حلال حرام کا پیسہ نہیں اکٹھا کرنا، کیا بنانا ہے؟ اللہ کا گھر بنانا ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، صرف حرام کا پیسہ نہیں لگانا۔ تو ان کے نزدیک بھی نافرمانوں کی وہ پوجا نہیں کرتے، وہ کن کی تصویریں بناتے ہیں؟ تو من دون اللہ میں صرف بت مراد نہیں ہے، پتھر مراد نہیں ہے، من دون اللہ میں ساری کی ساری مخلوق شامل ہے، آسمان ہو، زمین ہو، آسمان میں انسان ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، نوری ہوں، ناری ہوں، عرشی ہوں، فرشی ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے نا وہ سب کچھ سب من دون اللہ میں شامل ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے ذرا پوچھئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کی پوجا کریں، ان کی عبادت کریں، ما لا ينفعنا، جو ہمیں نفع بھی نہیں دے سکتے، ولا یضرنا، اور ہمیں نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی پوجا کرنے سے نہ تو ہمیں نفع ملے گا اور ان کی پوجا چھوڑنے سے نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا۔ کیا ہم ان کی عبادت کریں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور پھر الٹے پاؤں پھر جائیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہدایت کے بعد ہم دوبارہ پھر اپنے الٹے پاؤں گمراہی کی طرف پھر جائیں۔ کالذی، اس آدمی کی طرح، استہوت الشیاطین، جس کو گمراہ کر دیا، جس کو شیاطین نے، جنات نے، فی الارض، جنگل میں، حیرانہ، وہ حیران اور سرگردان پھر رہا ہے اور اس کو رستہ نہیں مل رہا۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہو، جو اسے بلا رہے ہیں، الی الہدی، سیدھے رستے کی طرف، اتنا کہ تو ہماری طرف آ جا۔ وہ ان کی آوازیں تو سنتا ہے لیکن اس طرف جا نہیں سکتا، کیونکہ شیاطین نے اس کے اوپر کیا کر لیا ہے؟ قبضہ کر لیا ہے، اور وہ اسے سیدھے رستے کی طرف جانے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر، اس زندہ کو چھوڑ کر، اللہ اکبر، ان مردوں کے پیچھے چلے جائیں، اس زندہ، وہ صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ زندگی دینے والا ہے، اور صرف زندگی ہی نہیں دینے والا، زندگی دینے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے سارے اسباب بھی مہیا کرنے والا ہے۔ صرف اسباب ہی نہیں مہیا کرنے والا، اسباب کے مہیا کرنے کے لیے بھی سارے راستے کھولنے والا ہے۔ اسباب کے راستے بھی ہوتے ہیں نا، اسباب، ایک تو اسباب مہیا کرتے ہیں، پھر ان اسباب کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ راستے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں نا، ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا شروع کر دیں، ان کو پکارنا شروع کر دیں اور ان سے اپنی حاجتیں مانگنا شروع کر دیں جن کے اختیار میں نہ تو ہمارا نفع ہے اور نہ نقصان ہے، اور اس ذات کو چھوڑ دیں جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، زمین کی ساری اشیاء کا مالک ہے، زمین کے اندر نباتات کا مالک، پہاڑوں کا مالک، درختوں کا مالک، اور پھل پھول کا مالک، اناج کا مالک، ہر چیز کا، حتیٰ کہ پانی کا مالک۔ جو انسان کی ضرورت ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اس کے قبضے سے باہر ہو؟ کس کو پکارنا؟ میرے سونے پیغمبر نے کی دسنا، تو آپ دسنا، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کا راستہ ہی کیا ہے؟ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ ہی کیا ہے؟
سیدھا راستہ ہے وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنا سر جھکا دیں اس ذات کے لیے جو کہ پالنہار ہے ساری جہانوں کا۔ امرنا ہمیں تو حکم ہوا ہے، ہمیں تو حکم ہوا ہے، کیا حکم ہوا ہے؟ لنسلم، کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ امرنا لنسلم، کیا حکم ہوا ہے؟ ہمیں حکم آیا ہوا ہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، نہ کہ دیوبندی بنے ہیں۔ ہمیں حکم ہوا ہے اسلام لانے کا، نہ کہ بریلوی بننے کا۔ ہمیں حکم ہوا ہے اسلام لانے کا، نہ کہ اہل حدیث شیعہ فلاں فرقوں میں بٹنے کا۔ نہ لنسلم، اپنے آپ کو مکمل طور پر کس کے حوالے کرنے کا حکم ہوا ہے؟ لرب العالمین، جہان سارے جہانوں کو پالنے والوں کے حوالے کرنا۔ اور وہ کون ہے؟ نہیں کتنے اللہ ہے، ساڑھے یقین ہے اللہ دے ذات تے۔ اگر ہمارا یقین ہوتا کہ میرا پالن ہر اللہ ہے تو پھر میں نماز کے لیے دکان بند نہ کر دیتا، میں نماز کے لیے اپنے کاروبار کو بند نہ کر دیتا، میں نماز کے لیے اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کا دین سیکھنے کے لیے میں اپنا تن من دھن سب کچھ نہ قربان کر دیتا۔ سال ہو گیا تھوڑے کو تحفظ کی کلاس کے لیے منتا کرتا پہ کوئی بچہ بھیجو، او جی استاد جی گل تے تھوڑی ٹھیک ہے خواجہ صاحب، اے کم جڑا بالکل 100% ہے رانا صاحب، گل تے تھوڑی ٹھیک ہے 100% اے جا تساں رستہ دسنے پے ہو نا بالکل ٹھیک ہے، لیکن کی کری اگو نال کی ایک چپل لا دے، چھوٹی جی چپل، چھوٹی جی، لیکن کی کری جی دنیا بھی تو چلانی پوندی نے جی، کیا کہتے ہیں ساتھ ہم اور دنیا بھی تو چلانی پڑتی ہے نا۔